جی السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں مسلم جرنیل کے اوصاف، ہم نے پہلے کافی اوصاف کے بارے میں بات کر لی تھی، 6 اوصاف کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم 7ویں اوصاف کے بارے میں بات کریں گے، جس کا عنوان ہے فن کتابت۔ یعنی کہ مسلم جرنیل میں شجاعت، بہادری، حسن مظہر، یہ اس کے ساتھ ساتھ فن خطابت جو ہے نا، اس میں بھی عبور ہونا چاہیے، تاکہ اگر میدان کارزار میں کہیں کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اپنے فن خطابت کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے فوج میں ایک نئی روح پھونک دے۔ فن خطابت مسلم جرنیل میں اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک تقریر کی جاتی ہے سپہ سالار کی طرف سے۔ اگر سپہ سالار جو ہے وہ تقریر میں مہارت رکھتا ہے، اس کا آواز کرنے کا طریقہ اور اس کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے، اس کو الفاظ کا چننا آتا ہے، تو وہ مجاہدین میں حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اس میں فن خطابت نہیں ہے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ جتنی مرضی تقریر کر لے، مجاہدین کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جس سے یہ اثر ہوگا کہ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس لیے ہر لحاظ سے مسلم جرنیل کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ پچھلے جو ہم نے 6 اوصاف بیان کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فن خطابت میں بھی مسلم جرنیل ہے، اس کو اب پکڑ ہونی چاہیے، اس کی پوری فن خطابت میں بھی، خطاب کرنے میں بھی، مجاہدین فوج کو مخاطب کرنے کے لیے، کہ جب وہ کچھ بولے، اپنے منہ سے کچھ بولے، تو اس کا اثر ان کے دل و دماغ پر ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ فی الوقت اس نے بات کی ہے، اس کے بعد مجاہدین نے صرف سنی ہے، اس پہ عمل نہیں کر سکے۔ دوستو، تاریخ میں جتنے بھی مشہور جرنیل معروف ہوئے ہیں، ان خطابت جوہر ان کا مشترکہ طور پر پایا جاتا تھا۔ یعنی کہ جتنے بھی تاریخ میں مسلم جرنیل جتنے بھی کامیاب ہوئے ہیں، وہ ان میں یہ صلاحیت لازمی ہوتی تھی کہ اگر وہ جنگ ہار بھی رہے ہوتے تھے تو اس طرح کا ولولہ انگیز تقریر کرتے کہ مجاہدین جو ہیں ان میں ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا، تو وہ ہارنے کی بجائے پھر جیت جاتے تھے۔ اسی وجہ سے فن کتابت کا جو انسان کو اپنی زندگی میں بھی اس پہ عبور ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے فن کتابت کی۔ لازمی نہیں کہ یہ جنگ میں ہی کام آیا، یہ زندگی کے ہر شعبے میں کام آتا ہے۔ جیسے استاد اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بولتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے جو بھی بولتا ہے، جو بھی ان سے خطاب کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اس میں اس کو عبور ہونا چاہیے کہ اس کی بات جو ہے وہ دھیان سے سنے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بس بات کیے جا رہا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے اس کی وہ بس ادھر سے سن رہا ہے اور ادھر سے نکال رہا ہے۔ تو اس لیے ہر لحاظ میں نا بندے کو لازمی نہیں کہ وہ صرف فوج میں جائے تو پھر ہی اسے یہ مہارت حاصل کرنی چاہیے، اس کو ویسے بھی اس میں مہارت ہونی چاہیے۔ بولنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، انسان کو بولنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کس موقع پہ کس طرح کی بات کرنی ہے۔ تو باقی ساتھ ساتھ زندگی ایک تجربہ ہے، انسان کو سکھاتی رہتی ہے، دنیا بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت انسان کو سکھاتی رہتی ہے، انسان کو سیکھنا چاہیے۔ باقی دوستو، انشاءاللہ کل پھر ہم بات کریں گے مسلم جرنیل کے اوصاف، اگلے اوصاف کے بارے میں، اگلی صفت کے بارے میں۔ آج یہ فن کتابت کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، تو کل ہم اگلا جو ہے قوت اصلاح، اس کے بارے میں بات کریں گے، تفصیلاً اس میں بات ہوگی۔ آج اس پہ بس تھوڑی سی گفتگو کی ہے، کیونکہ فن کتابت چھوٹا سا اس تفصیل سے بیان کیا ہے، تاکہ آسان لفظوں میں بیان کیا، تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ سکے۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم۔